ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. آپ لوگ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اردو لرننگ پوائنٹ. جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ یہ آپ لوگوں کا اپنا چینل ہے اور اس چینل کی وساطت سے میں آپ لوگوں کے لیے اردو زبان اور ادب کے بارے میں آپ کے لیے مفید اور کارآمد ویڈیو بناتا ہوں تاکہ آپ لوگوں کو اپنے تعلیمی کیریئر کے دوران اپنے تعلیمی میدان میں اپنے اسکول کالج میں آپ لوگوں کو اردو زبان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں بہت زیادہ آسانی ہو. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ دنیا میں کسی بھی زبان کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے زبان کو سیکھنے کے لیے اس کو پڑھنے کے لیے اور اس کو بولنے کے لیے اس زبان کے قواعد اور ضابطے اور قوانین اس کا سیکھنا اور جاننا انتہائی ضروری ہے. دیکھیے دنیا میں جو بھی زبان ہے تو اس کے اپنے قوانین ہیں، اس کے اپنے ضابطے ہیں، قاعدے ہیں اور اس کی اپنی گرامر ہے. اور اس زبان کے اہل زبان نے اس زبان کے لیے اس کی بنیاد کے لیے اس زبان کو بنانے کے لیے اس کے گرامر اور قاعدے انہوں نے مرتب کیے ہیں. تو جب ہم وہ گرامر اور قوانین جانیں گے اور اس کے بارے میں معلومات حاصل کریں گے تو پھر اس زبان کے بارے میں سیکھنے کے لیے اس پر عبور رکھنے کے لیے ہمارے پاس بہت زیادہ معلومات ہوں گی اور ہمارے لیے اس پر عبور حاصل کرنا بہت زیادہ آسان ہوگا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ الحمدللہ ہم سب پاکستانی ہیں اور ہماری قومی زبان جو ہے وہ اردو ہے. تو آج کی اس ویڈیو میں ہم اردو زبان کے گرامر اور اس کے قوانین کے بارے میں بات کریں گے تاکہ اکثر طلباء ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے لیے اردو کو لکھنا پڑھنا اور سمجھنا اور پھر صحیح جملے لکھنا اور نثر میں بات کرنا اور نثر میں یہ کوئی مضمون لکھنا ان کے لیے انتہائی مشکل ہوتا ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں قواعد اردو کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ بھئی قواعد اردو کیا چیز ہے. تو قواعد کہتے ہیں قاعدہ، قوانین اور ضابطے اور طریقے. اور یہ قواعد اردو یہ اردو زبان کے گرامر کے بارے میں ہے کہ بھئی اردو زبان کی گرامر کے بارے میں اگر ہمیں معلومات حاصل ہو، اگر ہم نے اس کو سیکھنے کی کوشش کی ہو تو پھر ہمارے لیے اردو زبان کو لکھنا سمجھنا پڑھنا اور اس میں بات کرنا ہمارے لیے آسان ہو جائے گا. تو آج ہم اس کلاس میں گرامر کے لحاظ سے 3 جو بہترین اور اہم چیزیں ہیں ہم اس کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے. تو ایک ہے فعل اور دوسرا ہے فاعل اور تیسرا جو ہے مفعول. کہ بھئی فعل کیا چیز ہے، فاعل کیا چیز ہے اور مفعول کیا چیز ہے. اور پھر طلباء اپنی تعلیم کے روزمرہ معمولات میں کتاب میں اور لکھنے پڑھنے میں ان 3 چیزوں کا خاص کر اردو زبان میں ان 3 چیزوں کا کیا کردار ہوتا ہے. تو آج ہم اس ویڈیو میں مرحلہ وار ہم پہلے فعل کے بارے میں، اس کے بعد فاعل کے بارے میں اور اس کے بعد ہم مفعول کے بارے میں ہم بات کریں گے تاکہ طلباء کے لیے اردو زبان کے بارے میں سمجھنا اور معلومات حاصل کرنا یہ آسان ہو اور وہ اردو زبان پر عبور حاصل کر سکے. تو پہلے ہم پڑھیں گے فعل کے بارے میں کہ بھئی فعل کیا چیز ہے. تو ڈیئر اسٹوڈنٹ آپ بورڈ کی طرف دیکھیے. فعل نمبر 1 فعل عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہے کام کرنا. وہ کام کوئی بھی ہو سکتا ہے، جس طرح ہم روزمرہ زندگی میں ہم کوئی کام کرتے ہیں اور ہماری کوئی سرگرمی ہوتی ہے تو فعل کسی کام کے کرنے یا ہونے کو ہم فعل کہتے ہیں. دیکھیں پھر ہم نے آگے اس کی تعریف کی ہے کہ فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے کا مطلب ہے وقت دور. انگلش میں اس کو ٹائم کہتے ہیں کہ ٹائم یا وقت. ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں، ہم روزمرہ زندگی میں ہم کوئی بھی کام کرتے ہیں جو ہمارے حقیقی زندگی کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے. تو زمانے کا مطلب ہے وقت یا دور. تو فعل وہ کلمہ ہے جس میں کسی کام کا کرنا یا ہونا زمانے یعنی وقت یا دور کی قید یا تعلق یا پابندی کے ساتھ پایا جائے، اس کو فعل کہتے ہیں. جس میں زمانے یا وقت کی پابندی موجود ہو تو ہم اس کو فعل یا کام کہتے ہیں. مثال کے طور پر سعد، یہ ایک جملہ ہے. مثال کے طور پر سعد اسکول گیا. سعد ایک لڑکا ہے اور روزانہ اپنے گھر سے اسکول جاتا ہے تو یہ ایک کام ہے، ایک فعل ہے جو وہ کرتا ہے. تو سعد اسکول گیا.
حمزہ سبق پڑھتا ہے، حمزہ بھی ایک طالب علم ہے اور وہ اسکول میں سبق پڑھتا ہے یا اسکول سے آنے کے بعد گھر میں ہوم ورک میں اپنا سبق یاد کرتا ہے اور پڑھتا ہے، تو دوسرا جملہ ہم کہتے ہیں کہ حمزہ سبق پڑھتا ہے۔ تو حمزہ نے یہ کام کیا کہ وہ گھر میں اسکول کا سبق پڑھتا ہے۔ تیسرا جملہ ہے فراز کھیلے گا، فراز کھیلے گا۔ فراز اسکول سے آیا ہے اور وہ کھانا کھانے کے بعد اور آرام کرنے کے بعد پھر وہ سپیر کے وقت، عصر کے وقت پھر وہ کوئی بھی کھیل کھیل سکتے ہیں، مثلا کرکٹ ہے، فٹ بال ہے، ہاکی ہے، اسکواش ہے، جو بھی ہے۔ تو فراز کھیلے گا۔ اب آپ ڈیئر اسٹوڈنٹ دیکھیں، یہ تین جملے ہیں۔ سعد اسکول گیا، حمزہ سبق پڑھتا ہے، فراز کھیلے گا۔ تو دیکھیں ان تین جملوں میں، ایک، دو اور تین، ان تین جملوں میں زمانہ یا وقت موجود ہے اور ان کو گرامر کی زبان میں ان تینوں زمانوں کو ازمنہ ثلاثہ کہتے ہیں۔ ازمنہ ثلاثہ یعنی تین زمانے، جس طرح ہم جانتے ہیں کہ فعل حال، فعل مستقبل اور فعل ماضی۔ فعل حال کہتے ہیں موجودہ زمانے کو، فعل مستقبل کہتے ہیں آنے والے زمانے یا آنے والے وقت کو، اور فعل ماضی کہتے ہیں گزرا ہوا زمانہ، گزرا ہوا وقت۔ جس طرح آج جمعرات کا دن ہے اور کل بدھ کا دن تھا، تو بدھ کا دن اب ماضی کا حصہ بن گیا ہے۔ تو آج جو جمعرات کا دن ہے تو یہ موجودہ زمانہ ہے اور کل یہ پھر انشاءاللہ یہ ماضی بن جائے گا۔ پھر آنے والا دن جو ہے جمعۃ المبارک کا دن ہے تو وہ مستقبل ہے، وہ آنے والا زمانہ۔ تو پھر کل جب جمعہ آئے گا تو حال بن جائے گا۔ آج جمعہ مستقبل ہے اور جمعرات جو ہے، جمعرات کا دن یہ حال ہے، اور بدھ کا دن جو گزر گیا ہے وہ فعل ماضی ہے۔ تو ان تینوں زمانوں کو ازمنہ ثلاثہ یعنی تین زمانے اس کو کہتے ہیں۔ ایسی ہی جو کام کو ظاہر کرے، مثلا سعد اسکول گیا، حمزہ سبق پڑھتا ہے، فراز کھیلے گا، تو ان تین جملوں میں کام ہے کہ بھئی ایک اسکول گیا، وہ پڑھتا ہے سبق، اور ایک جو ہے وہ فراز وہ کھیلے گا۔ تو کھیلنا اور پڑھنا اور اسکول جانا یہ کام ہے۔ ایسی ہی جو کام کو ظاہر کرے، جملے میں ایسی الفاظ جو کام کو ظاہر کرے، اس کو فعل، اور کام کرنے والا جو فعل کرتا ہے، کام کرتا ہے، تو کام کرنے والا اس کو فاعل کہتے ہیں کہ وہ کام کرتا ہے، یہ فاعل ہے، اس نے یہ کام انجام دیا ہے۔ جبکہ جس چیز پر کام ہوا ہو وہ مفعول کہلاتا ہے۔ مثلا اس میں دیکھیں اسکول جو ہے یہ مفعول ہے، اور اس میں سبق جو ہے یہ مفعول ہے، اور اس میں کھیلنا جو ہے یہ مفعول ہے کہ بھئی یہ کھیل کھیلا گیا ہے یا کھیل کھیلا جائے گا۔ تو ان تین جملوں میں ایک ہم نے فعل کے بارے میں پڑھا ہے، ہم نے فاعل کے بارے میں پڑھا ہے، اور ہم نے مفعول کے بارے میں ہمیں۔ تو مجھے امید ہے ڈیئر اسٹوڈنٹ کہ آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو بہت زیادہ پسند آئے گی، اور آپ فعل کے بارے میں آپ اچھی طریقے سے سیکھیں گے، اور پھر آپ کے لیے اردو زبان کو سیکھنا اور فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں جاننا یہ پھر آپ لوگوں کے لیے آسان ہو جائے گا۔ اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم فاعل کے بارے میں بات کریں گے کہ فاعل کیا چیز ہے، اور ہم نے سرسری طور پر اس ویڈیو میں فاعل اور مفعول کے بارے میں بات کی ہے۔ پھر تیسری ویڈیو میں ہم مفعول کے بارے میں بات کریں گے، پھر ہم یہ بھی بات کریں گے کہ بھئی ایک فعل اور مصدر کے درمیان کیا تعلق پایا جاتا ہے، تاکہ آپ لوگوں کے لیے جاننا آسان ہو اور آپ اردو زبان کو اچھی طریقے سے جان سکیں۔ انشاءاللہ پھر اگلے ویڈیو میں آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ اگر میرے اس چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی میرے اس چینل اردو لرننگ پوائنٹ کو آپ سبسکرائب کریں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کریں، ان تک پہنچائے کہ جو اسٹوڈنٹ فعل، فاعل اور مفعول کے بارے میں نہیں جانتے، تاکہ ان کے لیے جاننا آسان ہو۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ میرے ساتھ تعاون کریں گے۔ اگلی ویڈیو میں آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دے۔ اللہ حافظ۔